اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ پہلے اس آیت 18 کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے۔ عاجلہ کا مطلب ہم ابھی بتلائیں گے۔ جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ جو شخص عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اس آیت میں عاجلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عاجلہ کے لغوی معنی آتے ہیں جلدی سے ملنے والی چیز۔ یہاں پر دنیا کا لفظ لانے کے بعد عاجلہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ مؤنث ہیں۔ ادنا قریب چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کی مؤنث دنیا آتی ہے، اور عاجلن کے معنی جلدی والی چیز کے ہیں اور اس کا مؤنث عاجلہ آتا ہے۔ اصل میں یہ دنیا کا نقد سودا ہے۔ یہاں پر راحت بھی فوراً پریشانی دیتی ہے اور اس کی تکلیف بھی فوری طور پر محسوس ہوتی ہے، اسی لیے اس کو عاجلہ کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ عاجلہ لفظ آخرت کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ آخرت قرآن میں اکثر دنیا کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ثواب اور عذاب بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اصل میں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 18 ہے، اور اس آیت 18 میں ایک اصول بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کی عیش اور دنیا کی دولت شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور صرف دنیا کے لیے ہی منصوبہ بندی، محنت اور دوڑ دھوپ کرے، اس کی محنت اور کوشش کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس قدر جو کوئی دنیا حاصل کرنا چاہے اسی قدر اسے مل بھی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا کو پانے کی دوڑ میں شامل ہو جائے وہ کامیاب ہی ہو جائے، بلکہ ہر کسی کو وہی سب کچھ ملے گا جو اللہ چاہے گا، اور صرف اس کو ملے گا جس کو وہ چاہے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، مگر دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی۔ چنانچہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے دنیا میں اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ یصلاها ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی سزا صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل اور ہر کام میں اور ہر وقت صرف دنیا ہی کا مقصد چھایا ہوا تھا، آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو۔ یہ حال صرف کفر کرنے والے اور آخرت کے منکر کا ہی ہو سکتا ہے۔
اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جہنم کی سزا صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل اور ہر کام میں اور ہر وقت صرف دنیا ہی کا مقصد چھایا ہوا ہو، آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو۔ یہ حال صرف اور صرف کفر کرنے والے اور آخرت کے منکر کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت 18 تھی، اور اب اس کے بعد مومن اور ایمان والے کی حالت کا بیان ہے، اور یہ آیت 19 ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یہ آیت 19 ہے، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کی شایان شان کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو۔ دیکھیے الفاظ پر تھوڑا دھیان دیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کی شایان شان کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طلب صرف زبانی دعوے کی حد تک نہ ہو، بلکہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ٹھوس اور یقینی کوشش بھی کرے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں آخرت میں بڑی سے بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو دعویٰ ہے صرف زبانی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ٹھوس اور یقینی اور حقیقی کوشش بھی کرے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے تفسیر جلالین میں ہے کہ بدعت اور ریاکاری کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے، قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں۔ یعنی اگر کسی عمل کے اندر بدعت اور ریاکاری ہے اور وہ عمل کتنا ہی خوبصورت اور اچھا نظر آئے، قابل قبول نہیں، کیونکہ اس آیت میں سعی یعنی کوشش اور عمل کے ساتھ سعیہا کا لفظ بڑھا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اور کوشش نہ تو مفید ہوتی ہے اور نہ عند اللہ مقبول، بلکہ عمل اور کوشش وہی معتبر ہے جو مقصد یعنی آخرت کے مناسب ہو، اور مناسب اور نامناسب ہونا صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو نیک اعمال ریاکاری اور بدعت سے کیے جاتے ہیں، وہ دیکھنے میں چاہے کتنے ہی مفید نظر آئیں، وہ آخرت میں نہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ ہی آخرت میں وہ کار آمد ہیں، یعنی کام آ سکتے ہیں۔ تو صاحب جلالین نے اس جگہ بدعت سے متعلق بھی گفتگو کی ہے کہ بدعت اور ریاکاری کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے، قابل قبول نہیں، کیونکہ اس آیت میں سعی یعنی کوشش اور عمل کے ساتھ سعیہا کا لفظ لایا گیا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو سعی یعنی کوشش اور عمل کے ساتھ سعیہا کا لفظ بڑھا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ تو مفید ہے اور نہ عند اللہ مقبول، بلکہ عمل اور کوشش وہی معتبر ہے جو مقصد یعنی آخرت کے مناسب ہو، اور مناسب اور نامناسب ہونا اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو نیک اعمال ریاکاری اور بدعت سے کیے جاتے ہیں، وہ دیکھنے میں چاہے کتنے ہی مفید فائدہ مند نظر آئیں، وہ آخرت میں نہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ ہی کار آمد ہیں۔ یہ تو جلالین شریف کی وضاحت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سعیہا کی تفسیر میں سنت کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو،
اور مداومت بھی ہو، استقامت بھی ہو اور مداومت بھی ہو، بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو وہی عمل زیادہ پسندیدہ ہے جس کے اندر دوام ہو، ہمیشگی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو اس عمل میں تفسیر روح المعانی میں ہے کہ سایہ کی تفسیر سنت کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت اور مداومت بھی ہو، یعنی ہمیشگی ہو، بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جلالین میں یہ بھی ہے کہ اسی سے متعلق اعمال کی قدردانی کی 3 شرطیں ہیں، یعنی اگر عمل کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ہے۔ اعمال کی قدردانی کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ نمبر 2 ایسی کوشش جو آخرت کے مناسب ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3 ایمان، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں مقبول نہیں۔ تو یہ عمل کی قدردانی کی 3 شرطیں ہیں، جس عمل میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی اللہ کے یہاں اس عمل کی بڑی قدر ہے۔ نمبر 1 ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ نمبر 2 ایسی کوشش جو آخرت کے مناسب ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، سنت سے اس کا ثبوت ہو۔ نمبر 3 ایمان، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں مقبول نہیں۔ آگے اسی آیت کا آخری فقرہ ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ اسی آیت 19 کا آخری فقرہ ہے۔ تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کرے۔ یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک سبق ہے۔ ہر شخص اس آیت کی مدد سے ٹھیک سے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کس موڑ پر اور کس حیثیت سے کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششوں اور منصوبوں کا جائزہ لے کہ وہ کس قدر دنیا کا طالب ہے اور وہ کس حد تک آخرت کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ بہرحال دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا اور پھر اپنے قول اور فعل سے اپنی ترجیحات کو ثابت کرنا، یہ ایک کٹھن اور دشوار کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت 19 کے آخر میں یہی بات ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کرے۔ آگے چلتے ہیں آیت 20 کی طرف۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ آیت 20 ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، 2 بار هَؤُلَاءِ اور هَؤُلَاءِ کا لفظ لایا گیا ہے۔ ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے۔ یہ دنیا کیونکہ دارالامتحان ہے، مطلب یہی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے جب تک انسان یہاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی مجرم ہو یا اطاعت گزار، ہر ایک کی بنیادی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نوازش ہے
کہ وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے۔ اور اس آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 20 کا آخری فقرہ دل میں اتر جانے والا اور دل میں گھر کر دینے والا ہے۔ نہایت حسین فقرہ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نوازش ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے۔ تو یہ آیت 20 کا نہایت ہی دل میں اتر جانے والا فقرہ ہے اور دل میں گھر کر دینے والا فقرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ہی اس میں سے حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عطا اور بخشش ہے۔ اس میں دوست اور دشمن کے امتیاز کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا اور بخشش ہے، عام ہے، اس میں دوست اور دشمن کے امتیاز کی بنیاد پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 21 کی طرف۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض لوگوں کو مال، اسباب، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں، شکل و صورت اور مقام اور مرتبے میں بعض دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے آیت 21 میں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض لوگوں کو مال، اسباب، ذہنی جسمانی صلاحیتوں، شکل و صورت اور مقام اور مرتبے میں بعض دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں درجات اور فضائل جیسے بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، بالآخر محدود ہی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک شخص جھونپڑی میں رہ لے گا اور ایک دوسرا شخص بڑے محل میں رہ لے گا، تو کیا بڑا فرق واقع ہو جائے گا؟ آخر کار دونوں ہی کو یہاں سے ایک دن جانا ہے، لیکن آخرت کے آرام اور راحتیں، آسائش ابدی ہوں گے۔ وہاں کی نعمتوں کے باغات کی اپنی ہی شان ہوگی۔ سورہ واقعہ پارہ 27 میں ہم پڑھیں گے فروح وریحان وجنت نعیم، یعنی جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں، اور یہ جو باغ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور دیکھیے ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھ لو ہم نے دنیا میں انسانوں کے مختلف درجے رکھے ہیں، ان میں امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، درمیانہ حالت کے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کوئی بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کر، اور کوئی اس کے درمیان۔ یہ تو دنیا ہے۔ اور آخرت کے درجوں کے اعتبار سے بھی، اور آخرت اپنے درجوں کے اعتبار سے اور بھی بڑی ہوئی ہے۔ کچھ تو جہنم کے گڈھوں میں ہوں گے، کوئی جنت کے درجوں میں، اور پھر جنت کے درجوں میں بھی فرق ہوگا، تفاوت ہوگا۔ بہرحال یہ وضاحت تھی۔ اگلی آیت 22 ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے
مذموم اور بے سہارا ہو کر، مذموم یعنی ذلت زدہ اور بے سہارا ہو کر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور بے سہارا ہو کر۔ یہ آیت 22 ہے، اور اس آیت 22 کے تحت تفسیر عثمانی نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ شرک ایسی باطل کو ظاہر کر دینے والی چیز ہے کہ جس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بلکہ دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک تم ملزم ٹھہرو گے۔ اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ جن مذاہب میں کھلی شرک کی تعلیم تھی، اس مذاہب کے ماننے والے بھی اپنی ترمیم اور اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف ایک ایک کر کے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہر عاقل، ہر عقل مند یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ اپنے سے کمتر اور عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، سجدہ کیا جائے۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے قوموں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، ویسے ہی شرک کی، اور جن کے اندر شرک کی کھلی ہوئی تعلیم تھی، شعور، بیداری شعور حاصل ہو کے وہ اپنی ترمیم اور اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف یعنی ایک اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہر عاقل، ہر پڑھا لکھا یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ یہ چیز ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ اپنے سے کمتر اور عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ ریز، سجدہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ نصرت اور برکت کا دروازہ اس پر بند کر کے کمزوری، بے بسی کی حالت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ سخت کٹھن وقت میں جب کسی انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی یار اور مددگار نہیں ملتا۔ جب سخت مشکل کٹھن وقت آتا ہے تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نصرت کرنے والا نہیں ملتا۔ اس آیت 22 پر اس پارہ نمبر 15 کے 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور آئندہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں وہ ابھی اس پارے کے 2 رکوع مکمل ہوئے، لیکن اب آئندہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کیونکہ ان میں توریت کے 10 احکام قرآنی اسلوب سے بیان کیے گئے ہیں، قرآنی طور طریقوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان احکامات کے اندر جو آگے 2 رکوع میں آ رہے ہیں، یعنی وہ احکامات جو آگے 2 رکوع میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان احکامات میں توریت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ انشاءاللہ ان کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔